نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج یوم الجمعہ جامع شیخ الاسلام میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے. اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین مکرم، آج جمعہ کی اس نشست کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ چند ان اہم مسائل میں سے ایک ہے کہ جس نے آج پوری دنیا میں بسنے والے نوجوان مسلمان مرد و زن، ہماری بھائی اور بہنیں، ان کے اذہان اور اعتقادات کو گھیر لیا ہے. اور بدقسمتی سے یہ مسئلہ ہر اگلے آنے والے دن اور آنے والے ادوار میں پہلے سے زیادہ سنگین اور شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. آج سے پہلے تک یہ مسئلہ دیگر مذاہب اور دیگر ادیان کے ماننے والے نوجوانوں کے اذہان کو پیش آیا تھا، اور ان مذاہب کے پیروکار نوجوان بچے اور بچیوں کو، ان کے اعتقادات کو اس نے نقصان پہنچایا. مگر آج یہ فتنہ اور مشکل امت مسلمہ کے گھروں میں بھی در آئی ہے اور داخل ہو گئی ہے. اگر اس کا کما حقہ سدباب نہ کیا گیا تو آئندہ آنے والے ادوار میں مسلمانوں کو درپیش اہم ترین چیلنجز میں سے ایک یہ بھی چیلنج ہوگا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ نوجوانوں میں لا مذہبیت یعنی ایگنوسٹسزم اور دہریت ایتھزم کے بڑھتے ہوئے میلانات و رجحانات. اور اس مسئلے کا تعلق صرف پاکستان سے باہر بسنے والے مسلمانوں میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر کثیر تعداد میں یونیورسٹیز اور کالجز میں جانے والے بچے اور بچیاں اس فتنے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کو بے خبری کہیں یا معصومیت کہیں، والدین کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے بچوں کو بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز میں بھیجتے ہیں، اور سوشل میڈیا ان تک اویلیبل ہے. مختلف مجالس اور محافل میں بیٹھتے ہیں. ماڈرنزم کے نام پر، ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر، نئے دور کی نئے روایات کے نام پر، کلچر کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، در حقیقت وہ ان کے اذہان
دین کے حوالے سے، دین کی بنیادی تعلیمات کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، مذہب کی معاشرے میں ضرورت کے حوالے سے، اور یہاں تک کہ پھر اللہ رب العزت کے وجود کے حوالے سے بھی وہ اشکال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، مجھے خود ایک بڑی تعداد میں نوجوان جو مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی، وہ آ کر مجھ سے ملے اور اپنے رجحانات، خیالات اور میلانات کا تذکرہ کیا، اور اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ کس طریقے سے ان کے ذہن میں اب مذہب پر سوالات پیدا ہو چکے ہیں، مذہب کی ضرورت پر سوالات پیدا ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا اس معاشرے میں روزمرہ زندگی میں عمل دخل کیا ہے، اللہ رب العزت کے وجود کی ضرورت کیا ہے، پھر سائنس اور مذہب کے درمیان اپنے آپ کو یوں کنفیوز کر لیا ہے کہ وہ پوری ان روایات پر کویسچن مارک لگاتے اور اپنے والدین سے، بڑوں سے کھل کر ان چیزوں کا تذکرہ بھی نہیں کر پاتے کہ ان کو ان کے جوابات میسر نہیں آئیں گے، بلکہ ممکن ہے ڈانٹ پڑ جائے یا سختی سے ان سے نمٹا جائے، اور نتیجتاً وہ تیزی سے اس طرح کے رجحانات اور افکار کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف سٹوڈنٹس نہیں ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے میں ایک جگہ پر تھا تو 3 نوجوان آ کر ملے، گفتگو میں بیٹھے، گفتگو سے اٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ ہمارے ایمان بچا لیں، ہمارے ذہنوں میں اللہ رب العزت کے وجود پر بھی سوال پیدا ہو چکے ہیں۔ مسلمان پاکستانی بچے تھے۔ پھر صرف یہ نہیں، اساتذہ، پروفیسرز حضرات ان تمام یونیورسٹیز میں ایسے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ جو کھل کر اپنی مجالس میں پبلکلی تو اپنے افکار کا اظہار نہیں کرتے، لیکن جب ان کے ساتھ آپ ڈسکشنز میں جاتے ہیں تو وہ پھر وہاں پر اپنے افکار کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ میں پاکستانی تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم عموماً ایسے پورے طبقے کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈرن لوگ ہیں، انہیں دین کی سمجھ نہیں ہے۔ نہیں، اس کے اندر تقسیم کی ضرورت ہے۔ یہ 2 الگ طبقات ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ماڈرن ہے یا ممکنہ طور پر بہرا روی کا شکار ہے، دین سے اتنا آشنا نہیں ہے، دینی اقدار، دینی تعلیمات سے اتنا آشنا نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر دین سے اعتراض نہیں کرتا، مذہب کی ضرورت سے اعتراض نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں کرتا اور وجود کا انکار نہیں کرتا۔ یہ ایک الگ طبقہ ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ جن کے ذہن میں اب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں ہم مذہب کیوں مانتے ہیں، شاید یہ پرانے دور کی روایات ہیں جس میں ہم بندھے ہوئے ہیں، اور آج سائنسی دور ہے اور اس دنیا میں ہم نے جینا ہے، ترقی کرنی ہے، پروفیشنل کیریئر ڈیولپ کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، گھر بار بسانا ہے، ہمیں اب دین کی اور مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسماً ہم اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے۔ یہ 2 الگ طبقات ہیں۔ میں یہ دوسرے طبقے کی بات کر رہا ہوں اور جس کی طرف توجہ نوجوان ہمارے جو بھائی اور بہنیں ہیں ان کی آج کی اس نشست کے ذریعے مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ دوسرا طبقہ ہے اور اس کو غور سے سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنا، اپنے ایمان کو اور اپنے بچوں کو اس سے محفوظ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان نوجوانوں نے دیگر اقوام کی ترقی دیکھی ہے، ان کی مالی ترقی دیکھی ہے، ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، ان کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، ان کی پروگریس دیکھی ہے، ان کی تعلیمی میادین کے اندر ترقی دیکھی ہے، علوم و فنون میں مہارت دیکھی ہے، اور وہ اپنے اپنے مذہب کے ماننے والے تھے۔ ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر بھی ایسے ہوں گے لوگ، مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے، انہوں نے اپنی مذہبی روایات پر سوال اٹھائے، کسی کو اپنی مذہبی کتابوں پر شک ہوا،
روایات کے اندر ڈسکریپنسیز نظر آئیں، جوڑ توڑ کا مسئلہ نظر آیا، کہانیوں میں صداقت نظر نہ آئی، تو انہوں نے اپنے مذہب پر سوال اٹھائے اور ایک سیکولر دنیا کی دوڑ کے اندر وہ آگے بڑھ گئے، اور آگے ان کی حکومتی پالیسیز تھیں جن کی وجہ سے ملک ترقی کر گئے۔ ہم نے بدقسمتی سے مسلمان نوجوانوں نے سمجھا کہ شاید یہ مذہب پاؤں کی زنجیر ہے اور اس نے ہمیں ترقی سے روک رکھا ہے۔ ہم نے ان کے دیکھا دیکھی بھیڑ چال میں اپنے نہایت ہی اوتھینٹک دین پر، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور کتاب قرآن پر، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور کوئی ناقد سے ناقد ترین شخص بھی اس کے اندر کوئی ایک ڈسکریپنسی نہیں نکال سکتا، اس کے اوپر شک کر لیا اور سمجھا کہ شاید ترقی کی راہ میں یہ مذہب رکاوٹ ہے۔ نہیں، ترقی کی راہ میں اپنی سیاست رکاوٹ ہو سکتی ہے، ملکوں کی پالیسیز رکاوٹ ہو سکتی ہیں، کرپٹ مافیاز رکاوٹ ہو سکتے ہیں، مذہب کہاں سے مورد الزام بن گیا؟ لیکن ہم نے اس کو اپنی پاؤں کی زنجیر سمجھ کر دیگر اقوام کو دیکھا دیکھی اپنے مذہب سے بیزاری کا اعلان کر دیا، اور کسی نے ان کو روکا نہیں اور ان کے سوالوں کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ اور اس میں سوشل میڈیا نے جلتی آگ کے اندر ایندھن اور تیل کا سا کام کیا کہ اب آپ کو کنیکٹ کر دیا پوری دنیا کے ایسے مفکرین کے ساتھ، انٹلیکچوئلز کے ساتھ، اسپیکرز کے ساتھ، ٹرینرز کے ساتھ، کہ جنہوں طرح طرح کی روایات سے، پروفیشنل باتوں سے، مختلف افکار سے، قصوں سے، کہانیوں سے آپ کو اتنا مزین کر کے کہانیاں بیان کی کہ آپ اپنی روایات سے منقطع ہوتے چلے گئے، اور ایک غیر محسوس انداز میں آپ کے اذہان کے اندر مذہب کے حوالے سے مذاق، اللہ رب العزت کے وجود کی ضرورت نہ ہونے کے حوالے سے باتیں، اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو اتنا عام اور سطحی بنا کر مختلف طریقوں سے پیش کیا جانے لگا کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ہمارے افکار اور ذہن سے اس پورے معاملے کی اہمیت کس طرح نظر انداز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پھر ڈراماز، موویز، سانگز، لٹریچر، ناولز، کہانیاں جو نوجوان سکولز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، پھر انگلش لٹریچر کے اندر ایک ماڈرن ہونے کی دوڑ میں، ایلیٹ طبقے کا حصہ بننے کی دوڑ میں، اپنے آپ کو ویسا پہچانا جانے کی دوڑ میں، ہم نے ان افکار کو یوں اپنایا اور اس طریقے سے غیر محسوس انداز میں یہ باتیں انکلکیٹ ہو گئی ہیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں، ڈراماز کے ذریعے، موویز کے ذریعے، سانگز کے ذریعے، کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کے وجود پر ہم کب کب کیسے سوال اٹھا رہے ہیں کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور نوجوان بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں بآسانی یہ فتنہ داخل ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب کسی شے کا ادب، اہمیت، ناگزیریت کو سب سے پہلے ہلکا بنا کر دکھانا شروع کر دیا جائے تو یہ پہلا درجہ اور سٹیپ ہوا کرتا ہے اس کو ختم کرنے کا۔ اس فیز میں کثرت سے مسلمان اور مسلمان نوجوان داخل ہو چکے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ دو الگ طبقے ہیں، ایک طبقے کو اگنوسٹکس کہتے ہیں جسے لا مذہب کہتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ایتھیسٹ ہے جسے دہریہ کہتے ہیں۔ پہلے طبقے میں وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے خدا ہے یا نہیں ہے، اور مذہب کی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے مذہب کی کوئی ضرورت بھی ہے۔ ایسا طبقہ اسے اگنوسٹک کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے جب بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں کانفیڈنس داخل کرتا ہے کہ نہیں، میں جانتا ہوں اللہ رب العزت نہیں ہے، خدا کا کوئی وجود معاذ اللہ نہیں ہے، اور مذہب نہیں ہے، مذہب یہ صرف انسانوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے دوسرے انسانوں کو باندھنے کے لیے، یہ دلائل ہیں اور زبان ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور آزاد منش نوجوان جن میں دین کی تعلیم پرنسپلی داخل نہیں کی گئی، جنہیں تعلیم دی نہیں گئی، ان کو یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس بہت اپیل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں بات صحیح ہے، جبکہ مسئلہ دین اور مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا، مسئلہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے۔ آپ نے پڑھا کب ہے اپنے دین کو کہ جو آپ کو پتا ہو کہ یہ دین ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے یا یہ دین ہمیں باندھنے کے لیے آیا؟
اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ میں علماء کرام کے اپنے رویوں کو بھی سمجھتا ہوں. آج بدقسمتی سے فزیکلی مجالس کے اندر بھی، مساجد میں بھی، اور پھر سوشل میڈیا میں بھی جو مناظراتی رویے اور روش ہے علماء کی، ذرا غور کیجئے کہ کیا کرتے ہیں. ایک مسلک کے خلاف دوسرا اعلان جنگ کرتا ہے، پھر اس کی روایات، اس کی کتابوں، اس کے بزرگوں، اس کے علماء کے لٹریچر کے اندر سے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق نقش نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر عوام الناس میں اس کی تشہیر کی جاتی ہے. اس کے بعد 4 لوگ اضافی آ کر اس کی مجلس میں اگر بیٹھنا شروع کر دیں تو وہ پھر فتح کا جشن مناتا ہے. لیکن کبھی اس نے سوچا ہے کہ اس طبقے نے دوسرے مسلک کے لٹریچر میں سے خامیاں نکال کے عوام کو بتائیں، دوسرے نے اس کے مسلک کے بارے میں اور کتابوں میں سے خامیاں نکال کر عوام کو بتائیں، تیسرے نے ان دونوں کے مسلک اور مذہب کے بارے میں خامیاں نکال کے عوام الناس کو بتائیں. نتیجتاً کیا ہوتا ہے، 4 لوگ تو اضافی ان کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ان کو خبر نہیں ہے کہ ہزارہا اذہان ایسے ہوں گے جو کنفیوژن کا شکار ہو کر اب کہیں کے نہیں رہے ہوں گے. ان کے ذہن میں کلیاتاً مذہب پر سوال پیدا ہو گئے ہوں گے کہ اس میں سے بھی خامیاں نکل آئیں، اس طبقے نے اس نے اس کی خامیاں بتا دیں، اس نے اس کی خامیاں بتا دیں، اس کا مطلب ہے سبھی کچھ غلط ہے. یعنی کتنا بڑا ظلم اپنی صرف مسلکی پہچان کو پختہ کرنے کے لیے اور ری انفورس کرنے کے لیے ہم نے پورے دین کے ساتھ کرتے اور مذاق کرتے. پھر علماء پر، فقہاء پر، ان کے لٹریچر پر سوال اٹھائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ان کو عوام کی نگاہ میں ہلکا کیا جاتا ہے. حاضرین محترم، میں ان معزز علماء کرام سے مخاطب ہوں کہ جب آپ لوگ ان بزرگان دین جو 1400 سال کے اندر اسلام کی اقدار، تعلیمات اور عقائد کے محافظ رہے ہیں، ان کی کتابیں اسلام میں اور ایمان کی پختگی کی وجہ رہی ہیں، انہوں نے ایک دائرہ بنا کر رکھا ہے تعلیمات کے ذریعے ان مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا. جب ان کی جڑوں پر حملے کرتے ہیں، ان پر سوال اٹھاتے ہیں، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے، آج ان کو ان سے انکار کروائیں گے، کل پھر انہی میں سے طبقہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو بھی نہیں مانتے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے. پھر انہی میں سے طبقہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہم قرآن بھی نہیں مانتے، ہمیں صرف اللہ کافی ہے. اور پھر اسی میں سے اس معاشرے میں طبقہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سائنس کافی ہے، ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے آئے ہیں، ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتے. ایسے ہی دہریے وجود میں آئے ہیں کہ جب گریجولی ان کی حدیں ایکسپینڈ کرتے چلے جاتے ہیں اور نتیجتاً ان کو ایڈریس نہیں کرتے، اس وقت شاباش دی جا رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی ایک خاص مسلک کو اس سے سپورٹ میسر آ رہی ہے. لیکن جب وہ فتنہ پھیلتے پھیلتے بنیادی اسلام اور دین کی اور مذہبی حدود کو بھی پار کرنے لگتا ہے، اس وقت وہ بات اتنے آگے نکل چکی ہوتی ہے کہ آپ کے اختیار اور کنٹرول میں نہیں آتی. یہ آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر دوسری انہی وجوہات میں سے عام وجہ میں سمجھتا ہوں والدین کا اپنا کردار ہے. آج معاشی مسائل ہیں، ہر کوئی ایک سے معاشی حالات کے اندر پیدا نہیں اللہ پاک نے کیا، مختلف حالات سے گزرتا ہے. پھر اپنے معاشی حالات کو تبدیل کرنے کے لیے پھر جس طرح کے کلچر اور ٹریڈیشنز وہ دوسروں کو دیکھتا ہے اور فیسینیٹ کرتے ہیں اس کو، ان کو چھوڑ کر ان کی راہ پر دوڑتا ہے. اور ان کا جو پرائم آبجیکٹو ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ انگریزی بولے، انہی ایلیٹ سرکلز میں مہنگے اسکولوں میں جا کر بیٹھے، ویسا لباس پہنے، انہی میں اٹھے بیٹھے، وہی اس کے فرینڈز سرکل ہوں، بس یہ فوکس ہے. اسی طرح کی ڈگریز حاصل کرے، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں چلا جائے. اس کے بعد اس کے ایمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بنیادی عقائد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے دین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ اس کی نسبت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی ضرورت پر
اس کے عقائد کیا باقی بچتے ہیں نہیں بچتے، اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے. بہت دیر بعد اس چیز کا احساس اور شعور ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ایک صاحب ملے مجھے، کہنے لگے دعا کریں، رونے لگے کہ میرے بچے بچ جائیں. میں نے کہا آپ نے خود کیا کیا ہے ان کو بچانے کے لیے؟ آج تو جن عمروں میں وہ داخل ہو گئے ہیں، یہاں اب اللہ پاک ہی کوئی اپنا معجزہ فرما دے اور کرم فرما دے تو یہ خیر ہو جائے. نہیں تو جن عمروں میں نے کہا اتنے سال آپ نے سرپرستی نہیں کی، اس وقت دوڑ میں لگے رہے، مال کمانے کی دوڑ تھی، پیسہ کمانے کی دوڑ تھی، کتنے سال اپنے بچوں کے سر پر نہیں رہے اور ان کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ ایک اچھا بڑا گھر بنانا تھا، بڑی سواری لینی تھی، زیادہ پیسے کمانے تھے. آج جب آپ لوٹ کر واپس ان کے سروں پر آئے ہیں، اس وقت وہ تربیت کی عمر سے نکل چکے ہیں. اب اپنے عقائد، اپنی فکر اب وہ پختہ کر چکے ہیں. اب اتنی آسانی سے یہ تبدیلی نہیں ہوگی. تو والدین کا اپنا کردار ہے کہ اسکول سے بچے کیا سیکھ کے آتے ہیں اس پہ غور نہیں کرتے، گھر میں آ کر ان کے دین پر سوال نہیں کرتے، خود پتہ نہیں ہے، عقائد پر سوال نہیں کرتے کہ اسکول سے کیا لے کر آئے ہیں، ان سے ڈسکشن نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہماری توجہ کا مرکز نہیں ہے. وہ بات ہم سوچتے نہیں ہیں، وہ انٹرسٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں امتحانات میں مارکس اچھے آنے چاہیے، ڈگری اچھے طریقے سے تم نے کی ہے یا نہیں کی ہے، تمہاری جاب کیسی ہے، کتنا اچھا کیریئر ہے، کتنے بڑے ادارے میں ملازمت تمہاری ہو گئی ہے. بس یہ چیزیں ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں. ہمیں اس چیز سے سروکار ہی نہیں رہا کہ ہمارے بچوں میں ایمان اور عقیدے کی پختگی کتنی ہے، اپنی اصل اور جڑوں سے آج جڑے کتنے ہیں. کیونکہ یہی سیکولرزم کا فتنہ اور ماڈرنزم کا فتنہ اگلی ان نسلوں کو، یہ کیونکہ یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے. یہ زمانہ کرسچینٹی نے دیکھا ہے، یہ زمانہ ہندوازم نے دیکھا ہے، یہ دیگر مذاہب نے دیکھا ہے. اب یہ فتنہ مسلمانوں میں داخل ہو گیا ہے. اگر اس کا سدباب آج نہ کیا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں باقی اقوام کے ساتھ جو ہو گیا ہے یہاں کیوں نہیں ہوگا. اور یہ حالات تو خود دیکھے جا رہے ہیں آج نوجوانوں کے اذہان کے ساتھ. تو اگر ہم نے اس مسئلے پر توجہ نہ دی والدین نے اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے تھوڑی عمروں میں ہی، تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہو سکتا ہے. پھر ہم اپنے بچوں کو تھوڑی عمروں میں اپنے سے جدا، دین کے اندر پختگی بھی نہیں ہوتی، اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی بھیجتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. تعلیم کے لیے دیگر ممالک میں جایا جا سکتا ہے، لیکن کبھی ٹھوک بجا کر پہلے اپنے بچوں کے عقائد چیک کر لیں، دین پہلے چیک کر لیں کہ کتنا پختہ ہے. یہ وہاں جا کر ڈٹا رہے گا یا ادھر ان مغربی افکار اور عقائد کی رو میں ایک نئے فیشن کے طور پر بہہ کر لا مذہب اور دہریہ ہو جائے گا. ہمارا پرائم آبجیکٹو جو سب سے زیادہ کسی بھی فکر مند والدین کے اندر ہوتا ہے نا، کہ کوئی گناہ کی زندگی میں داخل نہ ہو جائے. یہ فتنہ اس سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے. عقائد پر حملے ہوتے ہیں اور دین ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. ہر کوئی آج علامہ اقبال جیسی پختہ اعتقاد والا نہیں بچا کہ جنہوں نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. پہلے بچوں کی آنکھوں میں خاک مدینہ و نجف کا سرما ڈالو، پھر ان کو جہاں مرضی روانہ کر دو، پھر بے فکری کی بات ہے. لیکن اگر یہاں پر بھی رہتے ہوئے ان کی آنکھوں کو خاک مدینہ و نجف کا سرما نصیب نہ ہو، ان کے اعتقاد پختہ نہ ہو، ان کے عقائد پختہ نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں پختگی کے ساتھ داخل نہ ہو، اور ان کو جواب دینا آتا ہو، یوں ڈٹ کے اپنے عقائد کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر یہ کیفیت پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے نصیب نہ ہوئی اور ان حالات میں ان کو اگر آپ نے اپنے سے دور کہیں بھیج دیا، تو وہاں ان اعتقادات کو کون بچائے گا جب آپ کی سرپرستی میں نہ بچ سکے. تو اس لیے اگر اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ بچپن سے وہ پھر خاک مدینہ و نجف ان کی آنکھوں میں اس کا سرما ڈالیں. میں فزیکل سرمے کی بات نہیں کر رہا، مراد یہ کہ ان کو اعتقاد میں، عقیدت میں، نسبت میں یوں پختہ کر دیں
یوں گوند دیں کہ ان کی خمیر ان نسبتوں پر جڑ جائے، اور پھر وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جائیں تو ان کے اعتقادات پر جہاں مرضی سے ہوا چلے، جو مرضی حملہ ہو جائے، وہ اس سے ہل نہ سکے۔ یہ تب ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کو والدین تربیت دیں گے۔ پھر صرف یہ والدین نہیں، تیسری بڑی وجہ تعلیمی ادارہ جات خود ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ اساتذہ کے حالات اس طرح کے ہیں، دوسرا ان تعلیمی ادارہ جات کا نصاب۔ ہم جب بچوں کو بھیجتے ہیں، ہمارا بچہ او لیولز کر رہا ہے، ہمارا بچہ اے لیولز کر رہا ہے، اس کے اتنے ایز ہیں، اتنے اے پلسز ہیں، اتنے بیز ہیں، بس یہی دوڑ ہے، یہی رٹ ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں نصاب کیا پڑھ رہا ہے اور وہ کون سا نصاب پڑھ کے گھر آتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر مجبوری ہے، کسی ایسے اسکول میں بچہ پڑھتا ہے جہاں پر ایسا نصاب پڑھایا جاتا ہے، تو کیا ہم نے گھر آ کر اس کے لیے کیا اہتمام کیا ہے کہ ہم اس کو ڈی بریف کریں، اس کو ری اسیس کریں، اس کے سوالات کریں، اس کو چیک کریں کہ اس نے میرے بچے کے اعتقاد اور عقائد پر کتنا نقصان پہنچایا ہے، اس کا سدباب کریں، یا آلٹرنیٹو اس کو ان سکولز کے علاوہ ایسی جگہوں پر بھی لے کر جائیں جہاں سے وہ خیر حاصل کرے، ایسی مجالس میں لے کر جائیں۔ ہم خود تو آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں لاتے، ان کے امتحانات ہیں، ان کی تعلیمی سرگرمیاں ہیں، ہم نہیں لاتے، نسبتاً وہ قدرتی دور ہوتے چلے جاتے ہیں ان اعتقادات سے۔ میں نے خود ایسی کتابیں دیکھی ہیں، انہی پاکستان کے سکولز میں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں پر ایک کتاب ہے، اس کے اندر چیپٹر کا نام ہے لائف آف جیزس، اور ساتھ ہی اگلے چیپٹر کا نام ہے لائف آف محمد۔ نہ اس میں آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوا ہے، نہ حضرت داخل ہوا ہے، نہ سیدنا داخل ہوا ہے، کوئی احترام آداب کے القابات نہیں ہے۔ یعنی ایک چھوٹی عمر کے بچے کے اندر رائٹ اوے یہ چیز داخل کر دی کہ جیسے جیزس پروفٹ ہے، بس ایسے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی نبی ہے۔ بس جتنا احترام کا تقاضا جیزس کی ذات کرتی ہے، بس اسی طرح کا تعلق ایک مسلمان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ ادب کو اس لیول پر لے آئیں گے تو نتیجتاً جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جب مغرب سے کوئی اور مذہب کا ماننے والا نوجوان اپنے جیزس کے ساتھ ادب کے حوالے سے کمی بیشی کرے گا تو اس کے ذہن میں بچپن سے ہی جیزس اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برابر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے درجے میں وہ اپنے نبی کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرے گا، اور اس کے لیے یہ معیوب بات نہیں ہوگی۔ اور اس کی بنیاد کب پڑی؟ تعلیمی اداروں میں پڑی۔ اور کس نے نہ روکا؟ کسی نے کراس کوسچن نہ کیا کہ جب وہ پرورش کے فیز میں تھا، وہ ترقی کر رہا تھا، تعلیم کے مراحل میں سے گزر رہا تھا، اس کے اندر یہ پختگی کسی نے نہیں ڈالی۔ اور جب ایسی مجالس میں اور بزرگوں کی خدمت میں بچوں کو لے جایا جاتا ہے تو پھر ان کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے، اس کو مذہبی بنا رہے ہو، اس کو صوفی بنا رہے ہو، یہ ماڈرن دنیا کے قابل نہیں رہے گا۔ اس دنیا کو آگ میں ڈالو جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی پہچان جاتی رہے، ان کا ادب جاتا رہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ نسبت جاتی رہے، دین جاتا رہے، آخرت جاتی رہے۔ ایسی ماڈرنزم اور ترقی چولہے میں جائے جس کا نتیجہ یہ ہو۔ ہاں، ایسی ترقی، سائنس، ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم قبول ہے، اچھی ہے، حاصل کرنی چاہیے، لیکن اپنی اقدار کو تحفظ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اگر تھامے رکھا جائے تو، اس کا دامن نہ چھوڑا جائے، اس سے وابستہ رہا جائے، تو پھر جتنی مرضی انسان ترقی کرتا چلا جائے تو وہ نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اور چوتھی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ بے راہ روی ہے۔ معاشرے کے اندر جتنے نئے رجحانات، میلانات گناہ کی طرف، بے راہ روی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور نوجوان اذہان کچے ذہن ہوتے ہیں، جب تھوڑی عمریں ہوتی ہیں انسان آزادی مانگتا ہے، والدین کی لگائی ہوئی پابندی بھی اسے بوجھ لگتی ہے، تو چاہے جائے کہ اس کے اوپر اس سے بڑے لیول کی مذہبی پابندیاں اس کو سنائی جائیں تو اسے بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں وہ جو نوجوان اذہان ہوتے ہیں مائل ہوتے ہیں بے راہ روی کی طرف، گناہ کی طرف، اس رنگینی کی طرف وہ ان کو اپیل کرتی ہے
تو ایسے حالات میں اگر کوئی ہوا چلے اور ان کو کہہ دے کوئی کہ یہ مذہب جو ہے تمہارے پاؤں کی زنجیر ہے، تمہیں مشکل میں ڈالتا ہے، تمہارے لیے ریسٹرکشنز پیدا کرتا ہے، ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹس پھر بڑی بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، تو یہ بے راہ روی بذات خود ایک بڑا ذریعہ بن رہی ہے ایتھزم اور ایگنوسٹسزم کی طرف نوجوانوں کو اور مسلم اذہان کو لے جانے کی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں جن کے ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، اب اس کے پیش نظر میں نے ارادہ کیا کہ دیگر موضوعات کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کلام کیا جائے، تاکہ مجلس و نشست کے ذریعے، پھر میڈیا کے ذریعے ان نوجوان اذہانوں سے خطاب کیا جا سکے جو اس طرح کی مسائل کا شکار ہو کر ان کا ایمان اور اعتقاد اپنے مذہب سے، اپنے دین سے متزلزل ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھی کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان پیدا کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج پاکستان میں آن لائن پلیٹ فارمز، آرگنائزیشنز ایسی وجود میں آ گئی ہیں کہ جہاں پر ہزارہا آفیشلی رجسٹرڈ دہریے ہیں جو مسلم طبقوں سے نکلے ہیں، اور پھر معروف سوشل میڈیا پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جو اصلاً دہریے ہیں اپنی فکر میں اور ایگنوسٹکس ہیں، لیکن ایک ظاہراً پروفیشنلزم کا اور پروفیشنل تھاٹس کا اور شیئرنگ کا ایک ایسا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کو ان کے اپنے اصلی عقائد تک پہنچنے نہیں دیتا، اور وہ غیر محسوس انداز میں ایسے افکار کو لوگوں میں انکلکیٹ کرتے۔ تو اس گفتگو کے پیش نظر میں نے ان تمام کتابوں کو ورگردانی کی اور دیکھا کہ وہ کتابیں جو معروف ترین ہیں، جن کو اصلاً بنیاد بناتے ہیں دہریے، ایتھسٹس پوری دنیا میں جن کتابوں کو اپنی امہات الکتب ٹریٹ کرتے ہیں اور جن کے اندر اپنے وہ تمام افکار اور عقائد انہوں نے جمع کیے ہیں کہ جن کو پڑھا کر اور جن کی ترویج کر کر در حقیقت وہ نوجوان اذہان کو متاثر کر رہے ہیں، ان تمام کتابوں اور شخصیات کا مطالعہ کیا۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان تمام شخصیات اور کتابیں جو کہ دہریوں کے لیے فادرز کی حیثیت رکھتی ہیں شخصیات، اور ان کی کتابیں امہات الکتب کی حیثیت رکھتی ہیں، ان تمام شخصیات کے اندر ایک مسئلہ کامن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا کامنالٹی ہے؟ وہ سارے ذہنی مریض تھے۔ یہ نہ میں غصے سے کہہ رہا ہوں نہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں، حقیقتاً ان کی بایوگرافیز پڑھیں تو یہ سارے لوگ ایسے تھے کہ ان کے بچپن میں یا زندگی کے کسی حصے میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ حادثات ہوئے تھے جن کے نتیجے میں وہ ڈپریشنز کا شکار ہو گئے، اور ریئیکٹیو ہو کر انہوں نے اپنے مذہب کے خلاف لکھا اور یہاں تک کہ اللہ کے وجود کا انکار کیا۔ ان ریئیکشن سب میں یہ کامنالٹی ہے۔ آپ ان کی بایوگرافیز پڑھیں، خود انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں عمر میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، کسی کے ساتھ بچپن میں چائلڈ ہوڈ ابیوز ہوا، زیادتی ہو گئی، کسی کے ساتھ کسی اور قسم کا مسئلہ ہوا۔ اور ان میں سے ایک اور کامنالٹی یہ تھی، کچھ سائنسدان چھوڑ کر اکثر و بیشتر ان میں سے ایسے تھے کہ جو دہریہ ہونے سے پہلے شدید مذہبی تھے، یعنی اعتدال پسند مذہبی نہیں تھے، متشدد مذہبی تھے، یعنی پہلے بھی شخصیت میں بیلنس نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا، تشدد تھا، اور متشدد مذہبی تھے جس بھی مذہب کے ماننے والے تھے، اور وہاں پر غیر ضروری افکار کا بیلنس نہ ہونے کے نتیجے میں جو اعتقادات انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر رکھے تھے اور دعائیں کرتے تھے وہ لامحالہ پوری نہیں ہونی تھی۔ نتیجتاً پھر وہ ریئیکٹیو ہو گئے، ریونجفل ہو گئے، اور ایک بدلہ لینے کی ٹھان لی، اور پھر مذہب کے خلاف بھی لکھا اور خدا کو اپنا دشمن تصور کر کے اس کے خلاف بھی لکھا۔
تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ان تمام پڑھے لکھے ذہین اذہان پر کہ ان بیمار لوگوں کی کتاب پڑھ کر کیوں اپنا عقیدہ چھوڑنے پر تل گئے. ان کی کبھی بایوگرافیز پڑھی ہوتی تو بیمار تھے، یہ حادثات کا شکار تھے، ایکسٹریمسٹ تھے. تو ان لوگوں کو پڑھ کر سمجھا کہ شاید یہی فیشن ہے، یہی نیا ٹرینڈ ہے، اس کی راہ پر چل نکلے اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو اپنے سچے سچے مذہب اور دین کے اوپر اپنے ذہنوں میں سوال پیدا کیا اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگے. تو حاضرین گرامی، یہ تو دو کامنالٹیز تھیں جو ان تمام کی زندگیوں میں دیکھی. اس سے پہلے کہ میں کچھ ان اعتراضات کا تذکرہ کروں اور ان کے جوابات کا ذکر کریں، ہم ان دہریوں کی طرف سے جو لگائے جاتے ہیں اور ان کے جوابات، تاکہ ہمارے نوجوان اذہان کو اس کے لیے خوراک اور فوڈ فار تھاٹ میسر آئے. اب کیونکہ یہ پرنسپلی مذہب کا ہی انکار کرتے ہیں تو لامحالہ بات ہے کہ مذہبی لٹریچر کو بھی نہیں مانتے اور اللہ رب العزت کی وحی کو بھی نہیں مانیں گے کیونکہ وہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں. تو ہم ان کے جوابات کے لیے، کیونکہ یہ بھی آرگیومنٹ عقلی بنیادوں پر یعنی ریزننگ کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو ہم بھی جواب اس کا عقلی بنیادوں پر اور ریزننگ کے ساتھ ہی دیں گے. ادروائز تو اگر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہم بیان کریں تو بہت کچھ، لیکن کیونکہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں اور ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید قرآن اور احادیث مبارکہ اور دیگر آسمانی کتابیں اور مذہبی کتابیں یہ انسان کی اپنی اختراع کردہ ہے، اس لیے اس پر یہ سوال اٹھاتے ہیں. تو ہم اس کا عقلی بنیادوں پر ہی مختلف اعتراضات کا جتنا آج کی نشست میں ممکن ہو سکے دیں گے. تو آج ارادہ تھا کہ اس کی تمہیدی گفتگو کی جائے اس مسئلے پر اور جتنے کچھ اعتراضات کو آج کی نشست میں ہم کور کر سکیں. حاضرین گرامی، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کو عموماً 2 یا 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کتنی کیٹیگریز میں؟ 2 یا 3 کیٹیگریز میں ہم تقسیم کرتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جس کے اندر بدھزم، ہندوازم، جین مت، اس طرح کے مذاہب شامل ہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہے جس میں ابراہیمی مذاہب ہیں، یعنی وہ مذاہب جن کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے ہے. تو 2 قسم کی کیٹیگریز میں، اور اس طرح ایک تیسری قسم بھی ہے. اب بدھ مت میں جب ہم خدا کا تصور دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک تصور واضح ہے اور ایک تصور واضح نہیں ہے. جو تصور واضح ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ڈیوائن ریالٹی ضرور ہے، ایک ایسی حقیقت ضرور ہے جو ہماری خالق ہے، بنانے والی ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلانے والی ہے. لیکن وہ کون ہے اس حصے کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے. کیا اسے جانا جا سکتا ہے، اس سوال پر بھی کلیئرٹی نہیں ہے. تو اس لیے عموماً بدھزم کو ایگنوسٹک ریلیجن کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کانسیپٹ آف ڈیوینٹی تو ہے لیکن تشخص کیا ہے، پہچان کیا ہے خدا کے وجود کی، اس کے صفات کی، اس پر کاملاً آگہی میسر نہیں ہے. اسی طرح ہندوازم ہے. ہندوازم کے اندر بھی یہ کانسیپٹ پریویل کرتا ہے کہ ایک الٹیمیٹ وجود ہے، ایک ڈیوائن ریالٹی ہے، ایک روحانی قوت ہے جو اس کائنات کو بنانے والی ہے، اس کائنات کو چلانے والی ہے. لیکن پھر اس کا دوسرا پہلو کہ وہ کون ہے، کیسا لگتا ہے، بس اس حصے کے اندر وہ پھر اس قوت کو اور اس شناخت کو بہت سی صورتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو وہاں پر وہ پھر تشخص پھیل جاتا ہے اور اس کی واضحیت اس طرح نہیں رہتی. لیکن تصور ڈیوینٹی کا وہاں پر بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ کوئی ایک الٹیمیٹ روحانی قوت ایسی ضرور ہے جو ہر شے کی خالق ہے اور ہر شے کو چلانے والی ہے. اب یہ 2 اولڈسٹ ترین مذاہب میں سے آتے ہیں. اب اس تصور کو ابراہیمی مذاہب میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا
جس کے اندر یہودیت ہے، مسیحیت ہے، اور پھر الٹیمیٹلی اسلام ہے۔ وہ کیسے کہ ان تینوں مذاہب کے اندر اور پھر خصوصیت کے ساتھ اسلام میں ان چیزوں پر کلیرٹی عطا کر دی گئی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی ہر شے کی عالم ذات ہے، اور پھر اس کی وجودی صفات کیسی ہیں، اس کی صفاتی ذات کیسی ہے، پھر اس کی قدرت کا معیار کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، ان تمام چیزوں پر واضحیت ان مذاہب نے عطا کی، یہاں تک کہ اسلام نے عطا کی۔ اور ان کی بنیادی جو تصور ہے جس کے اوپر یہ تمام ابراہیمی مذاہب کھڑے ہیں، وہ تصور اللہ رب العزت کے ہونے پر کامل اعتقاد ہے، وجود پر، اس کی تمام تر شانوں کے ساتھ اس کے وجود پر اعتقاد رکھنا، یہ بنیاد ہے ان تینوں ابراہیمی مذاہب کی۔ تو یہ تو ایک ڈیفینیشن میں نے عرض کی، ایک تقسیم ان مذاہب کی کہ یہ دو کیٹیگریز ہیں مذاہب کی، لیکن ان تمام مذاہب میں بھی اس بات کا انکار نہیں ہے کہ کوئی ڈیوائن ریالٹی ایسی ایگزسٹ کرتی ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے۔ اور یہ یعنی مشرکین کے ہاں بھی، اب تصور کریں، وہ توحید کے قائل نہ تھے لیکن اس بات کے قائل ضرور تھے کہ انسان سے اوپر کوئی ایک ایسی بالا اور بلند ذات ضرور ہے جس نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے اور اس سارے نظام کو چلاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ مشرکین کے ہاں بھی اس شے کا انکار کبھی نہ پایا گیا کہ وہ کوئی اعلیٰ ڈیوائن ریالٹی اور الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہے کہ جس نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے اور اس نظام کو چلانے والا ہے۔ اسی آرگیومنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، یوں سمجھیں کہ جتنے بھی قدیم فلسفے ہیں، جتنے بھی قدیم مذاہب ہیں، جتنے بھی افکار ہیں، ان تمام کا مطالعہ کر کے ایک چیز واضح ہو جائے گی، ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی انکار نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے۔ یعنی کوئی اونچی اور بلند ذات ایسی نہیں ہے جس نے سب کو تخلیق نہ کیا۔ یعنی اسپریچول ریالٹی، ڈیوائن ریالٹی کا تصور یہ ہر ایک مذہبی دستاویز میں موجود ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہے، کسی نے اس کو سمجھا کیسے ہے، اس ڈیوائن ریالٹی کو کئی صورتوں میں تقسیم کر دیا ہے یا توحید کہہ کر ایک صورت میں یکجا رکھا ہے، یہ جدا جدا ابحاث ہیں، لیکن کسی بھی ایک جگہ پر انکار نہیں ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو کھرب ہا سال پرانی ہے، اور نہ جانے اس سے زائد زمانہ گزر چکا ہو، ہم واقف نہیں ہیں۔ سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے اور مذاہب بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، لیکن انسانی تاریخ اور انسان کی فکری تاریخ، کیا میں نے عرض کیا، فکری تاریخ کی جو دستاویزی ہسٹری ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، انسان کی فکری تاریخ کی دستاویزی ہسٹری یہ بھی کم و بیش 40,000 سال پرانی ہے کہ اس کا دستاویزی ریکارڈ موجود ہے فکری تاریخ کا۔ یہ 2-4 ہزار 5,000 سال پرانی بات نہیں ہے، یعنی انسان کی فکری تاریخ کا دستاویزی ریکارڈ بھی کم و بیش 40,000 سال کا ریکارڈ دنیا میں آج موجود ہے۔ ہم 1400 سال کی بات نہیں کرتے، ہم 2000 سال کی بات نہیں کرتے، ہم 4000 سال کی بات نہیں کرتے، میں 40,000 سال کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جو معروف مذاہب ہیں، اگر صرف انہی کا شمار کر لیا جائے جو انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں میسر آئے، تو ان کا دستاویزی ریکارڈ بھی کم و بیش 10,000 سال کا ہم تک میسر ہے، جو کثرت کے ساتھ ہے، اور پھر شاذ 40,000 سال تک بھی لے جاتا ہے۔ اس کے اندر کئی معروف، جیسے ہندو مذہب کے اندر ہی، ہندو مذہب کی جو سب سے پرانی اور معروف 4 کتابیں ہیں جن کو ویداز کہا جاتا ہے، وید، اس میں سے ایک وید ہے جس کو رگ وید کہتے ہیں، رگ وید، جو ان کے 4 سب سے اولڈسٹ بکس میں سے ایک کتاب ہے۔
اسی طرح بدھزم کی کتابیں ہیں، اور اس سے پہلے چلے جائیں تو 40,000 سال پہلے بھی جو دنیا میں اقوام بستی تھیں، ان میں سے ایک قوم آسٹریلیا کے بر اعظم میں بستی ہے جن کو ابریجنیز کہا جاتا ہے، ابریجنیز۔ وہ بھی ایک مذہب اور ایک فکر کے ماننے والے تھے، ان کے ہاں بھی اپنے انداز میں ڈیوائن ریالٹی کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہندو مت 5,000 سال پرانا مذہب ہے، اس کے ہاں بھی ڈیوائن ریالٹی میں فکر پائی جاتی ہے۔ 2,500 سال پہلے بدھ مت، ان کے ہاں بھی ڈیوائن ریالٹی کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ 2,000 سال پہلے پھر کرسچینٹی ہے، ڈیوائن ریالٹی کا تصور پایا جاتا ہے۔ پھر 1400 سال پہلے اسلام کا ظہور ہوا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کا درس عطا فرمایا۔ تو 40,000 سال سے لے کر آج تک جتنی بھی انسان کی فکری تاریخ کی دستاویزات ہیں، میں اوتھینٹکلی یہ بات عرض کر رہا ہوں، ان 40,000 سال میں کسی ایک نے کبھی خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے اور رد ہے ہر اس سوچ کی کہ تمہیں 200 سال کے اندر کہاں سے بات سمجھ آ گئی کہ خدا نہیں ہے، مذہب کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ 40,000 سال کی تاریخ جو انسان کے پاس ریٹن فارم میں دستاویزات کی شکل میں موجود ہے، کسی نے نہیں کہا کہ کوئی ڈیوائن ریالٹی نہیں ہے جس نے ہمیں بنایا نہ ہو۔ ہر کسی نے نہ صرف خدا کے وجود کا اقرار کیا، بلکہ ہر 40,000 سال کی اس دستاویزی ریکارڈ کے اندر خدا کو تلاش کرنے کی جستجو کی گئی ہے۔ ہر فکری دستاویز کے اندر خدا کو تلاش کرنے کی جستجو کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا رگ وید جو ہندو مت کی ایک معروف پرانی کتاب ہے، یہ پورا وید خدا کے وجود اور اس کے وجود کی حقانیت پر پورا ایک چیپٹر اور بک ہے۔ اسی طرح دوسری ایک معروف کتاب ان کی ہے یجروید، جس کا نام ہی ہے خوف خدا۔ وہ دوسری کتاب یہ ہے کہ پوری کتاب ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے کہ قرب الہی کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، پوری ایک کتاب صرف اس سبجیکٹ کے اوپر ہے۔ اسی طرح یہ تمام مذاہب جتنے 40,000 سال کا میں نے ذکر کیا، اور آگے تاریخ اور بھی ڈھونڈ لے گی، ان تمام مذاہب کے اندر دو تصور ہمیشہ سے معجزن رہے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تصور کہ خدا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور دوسرا تصور اس کے قرب کا حصول بنیادی مقصد ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ مذاہب اپنے اپنے لٹریچر کے میجر حصوں کو کبھی ڈیڈیکیٹ نہ کرتے۔ یعنی یوں سمجھ لیں جو ہمارے ہاں تصوف کا مضمون ہے وہ ہر مذہب کی بنیاد تھا، کہ قرب الہی کیسے حاصل کی جائے۔ تزکیہ نفس ان تمام مذاہب کے اندر چیپٹرز ہیں۔ تزکیہ نفس کا ذریعہ کیا ہے، قرب الہی کا حصول کیا ہے۔ اگر یہ چیز آج کی اختراع ہوتی یا صرف 1400 سال پہلے اسلام نے دی ہوتی تو 40,000 سال پہلے لٹریچر میں کیا کر رہی ہے، 5,000 سال پہلے کے لٹریچر میں کیا کر رہی ہے، 10,000 سال پہلے کے لٹریچر میں کیا کر رہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب سے انسان نے ہوش لیا ہے، انسان کو یہ دو سبق پڑھائے گئے ہیں کہ ایک خدا ہے جس کو حاصل کرنا ہے، جس کی طرف سفر کرنا ہے، جس کی راہ تلاش کرنی ہے، جس کے قرب کی طرف انسان کو متلاشی رہنا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے۔ یہ دو تصورات جو ہمیشہ سے پائے گئے ہیں، اور پھر جب اسلام آ گیا تو اس کی طرف اسلام نے بھی ایسے ہی دعوت دی جیسے پہلے مذاہب دیتے رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرما دیجئے تم زمین میں کائناتی زندگی کے مطالعہ کے لیے چلو پھرو، پھر دیکھو، یعنی غور و تحقیق کرو کہ اس نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا کیسے فرمائی، پھر وہ دوسری زندگی کو کس طرح اٹھا کر ارتقاء کے مراحل سے گزارتا ہے، نشو و نما دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر قرآن مجید کے اس فرمان کے ذریعے اور بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اہلیان اسلام کو اور تعلیمات اسلام کے ذریعے بھی یہی دعوت دی کہ مجھے ڈھونڈو، میں کہاں ہوں
اور میری قرب کی راہیں تلاش کرو. چہ جائے کہ ہمیں مل نہیں سکا تو ہم نے کہہ دیا کوئی ہے ہی نہیں. یہ فرسٹریشن ہے، یہ ناسمجھی ہے، یہ نادانی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی غلط رستے پر سفر کرتا رہے، 500-700 کلومیٹر 2-3 دن چلتا رہے، 10 دن چلتا رہے، اس کو منزل تو ملنی نہیں تھی، بالآخر تنگ آ کر کہے کوئی منزل ہے ہی نہیں. بھائی تم غلط رستے پر چلے ہو، منزل کسی اور راہ پر تھی، تمہیں ضرورت راہ بدلنے کی تھی، تمہیں ضرورت منزل کا انکار کرنے کی نہ تھی. ان لوگوں نے فرسٹریٹ ہو کر، ڈپریس ہو کر، کیونکہ غلط راہ کے مسافر ہوئے تو وہاں پر منزل نہ آنی تھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. جبکہ تمہیں راہیں بدل بدل کر دیکھنا تھا کہ جہاں منزل ہے تاکہ تمہیں منزل میسر آ جائے. ہم نے اسی منزل کا کلیتاً انکار کر دیا. حاضرین گرامی، ایک یہ مضمون اور دوسرا میں نے عرض کیا روحانیت، قرب الہی کے حصول کے لیے تزکیہ نفس. میں نے عرض کیا یہ دوسرا مضمون بھی 40,000 سال کی فکری دستاویزات کے اندر اہم حصہ رکھتا ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کی صورتیں جدا جدا ہوں گی، طریقے جدا جدا ہوں گے، پریکٹسز جدا جدا ہوں گی، تصورات پائے جاتے ہیں. تو جب ہم فلسافیکل آرگیومنٹس میں جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ تصور کا پایا جانا اور اس کے لیے دلیل میسر آ جانا کافی ہے کہ یہ تصور پایا جاتا تھا، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ کچھ خبر ہے، منزل کا کچھ پتہ ہے جس کی تلاش انسان کا مقصد بنائی گئی. اور آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یہ 40,000 سال اور اس سے پہلے دی گئی. تو یہی روحانیت کا تصور ہمیشہ سے معجزن رہا ہے. اب حاضرین گرامی، یہ جو تصور الہیہ ہے، وجود باری تعالیٰ کا تصور، اور تصور روحانیت، یہ دونوں افکار، اب اس کے لیے ایک فلسفیانہ بات عرض کرتا ہوں آرگیومنٹ کے طور پر. جب بھی کوئی نئی سوچ ہو، کوئی نیا خیال ہو، کوئی نیا آئیڈیا ہو، اس کو مین سٹریم میں داخل کرنے کے لیے زور لگایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ زور لگایا جاتا ہے، کیونکہ نئی تھاٹ ہے نا، تو مین سٹریم میں اس کو داخل کرنا ہے. اس کے لیے برین واشنگ کی جاتی ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے مالی امداد کی جاتی ہے. جو مین سٹریم ہو، اصل دھارا ہو، جو پہلے سے چلا آ رہا ہو، اس کے لیے زور نہیں لگایا جاتا. تو آج خود ہی جائزہ لے لیجئے کہ کس بات کو داخل کرنے کے لیے زور لگایا جاتا ہے اور کون سا مین دھارا ہے جو اپنی رفتار سے خود ہی چلتا آ رہا ہے. مین دھارا وہ اعتقاد ہے کہ کوئی ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نظام کو چلاتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اس کے قرب کا حصول ہے بذریعہ تزکیہ نفس. یہ وہ مین دھارا ہے، مین سٹریم آئیڈیا اور تھاٹ ہے. اور جو کچھ اس کے سوا ہے، جو پچھلے 200-300 سال میں وجود میں آیا، یہ وہ نئی فکر ہے، نئی سوچ ہے، نیا فتنہ ہے، جس کو آج زور لگا کر، پیسہ خرچ کر کے، سیاسی قوت استعمال کر کے، لکھ کر، اور لوگوں کے اندر اس کو داخل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. تو بذات خود یہ رویہ تردید ہے اس سوچ کی جو سوچ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر دو، اور مذہب کے ہونے کا اور مذہب کی ضرورت کا انکار کر دو. تو حاضرین گرامی، یہ وہ بنیادی سوچ ہے جس کو سمجھیں. میں کچھ اور مثالیں اسی صوفیانہ روش کی اور تزکیہ نفس کی دے دوں. ان تمام مذاہب 2500 سال پہلے بدھ مت میں گوتم بدھ بیشتر زندگی جنگلوں بیابانوں میں رہبانیت میں گزار دی، تزکیہ نفس اور قرب الہی کے حصول کے لیے. جین مت کے اندر وہ آسائش، آرام، لباس، کھانا پینا ترک کرتے، کس مقصد کے لیے؟ قرب الہی کے حصول کے لیے. بدھ مت کے اندر، ہندو مت کے اندر، دیگر مذاہب میں یہ روش رہی. ہم یہ بات نہیں کر رہے وہ طریقہ غلط تھا یا صحیح تھا، لیکن کچھ نہ کچھ سوچ پر یہ دلیل دیتی ہے یہ بات ہمیں کہ کچھ نہ کچھ تلاش تھی، ایک احساس تھا
کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کے سوا کچھ ہے، جس کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے، جس حقیقت کو جاننا ہے، جس کے قرب کا حصول کرنا ہے، اس کا انکار کیسے کر سکتے، اسے ترک کیسے کر سکتے؟ میں بات ختم کر رہا ہوں آخری دو باتوں پر۔ آج ایک اور فتنہ بھی بڑی تیزی سے سر اٹھا گیا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ اسی لا مذہبیت کا ایک دوسرا نام ہے۔ آپ کو اکثر و بیشتر ایسے لوگ میسر آ جائیں گے جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے یا اتنی مذہبی پابندیوں میں یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم روحانی لوگ ہیں، روحانیت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ناطہ اور کنیکشن پر یقین رکھتے ہیں، لیکن مذہب کے اندر بڑے جھگڑے ہیں، مذہب کے اندر نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، مذہب کی بات نہیں کرتے، اس نے بڑے جھگڑے کیے، اس نے بڑے لوگوں کو لڑوایا، اس نے یہ کیا، بس اللہ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ہے، ہم بیٹھ کے یاد کر لیتے۔ پھر اس کے اندر مختلف مذاہب سے اٹھ کے کوئی یوگا شروع کر لیتا ہے، کوئی میڈیٹیشن کی پریکٹس اڈاپٹ کر لیتا ہے، کوئی کسی طرح کو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا، صرف قوالی سن لیتا ہے، کوئی کس طریقے کے ساتھ اپنی اس روحانی کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو قرب الہی کا حصول ہے اس کی بنیاد ہی مذہب نے ہے، اس کی بنیاد ہی مذہب نے عطا کی ہے، قرب الہی کے حصول کی، وجود باری تعالیٰ کا تصور ہی مذہب کی بنیاد ہے۔ جو کوئی ایسا کہے آپ کو جان لو وہ فتنہ ہے۔ اس کے سوا اگر کوئی کہتا ہے کہ مذہب کی پابندی کے بغیر بھی کوئی روحانیت کا وجود ہے تو کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ لا مذہبیت کا دوسرا نام ہے کہ جہاں پر وہ مذہب کو نہیں ماننا چاہتا لیکن اپنے آپ کو روحانی بتانا چاہتا، وہ ساری زندگی اس راہ پر چلتا رہے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ روحانیت کی تصدیق مذہبی عقائد، اعتقاد اور اعمال ہی کرتے ہیں۔ جو اس پر جتنا عمل پیرا ہوگا اتنی اس کی روحانیت بھی پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ جو ان سے بہرا ہو کر، ان سے دور ہو کر اپنی مذہبیت کو چھوڑ کر مذہبی زندگی کو اور روحانیت کی بات کرے گا تو وہ بھیجا ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ مذہب کو نہیں مانتے اور جو یوگا کرتے ہو یہ بھی تو کسی مذہب سے لیا ہوگا نا، یا یہ کسی مذہب سے تو یہ پریکٹس لی ہوگی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مذہب کا انکار کرنا اور اس کے سوا کہنا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ میں اپنا کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہوں، وہ ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خود ڈھونگ نہ کرتا ہو لیکن کنفیوزڈ ہو، اس کو راہ نہ ملتی ہو، اسے سمجھ نہ آتی ہو کہ جانا کس طرف۔ تو اس تصور کو بھی اپنے اوپر ہمیں واضح کر لینا چاہیے۔ حاضرین گرامی، ہم آرگیومنٹس اور سوالات اور جوابات میں تو داخل نہ ہو سکے، وقت ختم ہو گیا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، سائنس، اگر سائنس کی دلیل ہی پیش کرتے ہیں نا تو ہم سائنس کا جواب سائنس سے دیتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ سائنس نے آج مذہب کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے، انسان کی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کو سائنس پورا کر دیتی ہے، وجود باری تعالیٰ پر یقین رکھنے کی حاجت نہیں رہی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ میں سائنس سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے ایک ریسنٹ سائنسز میں سے ڈی این اے اور جینیٹک سائنسز، جینز جس کو کہتے ہیں، ڈی این اے اور جینز کی سائنس، یہ لیٹسٹ اور ریسنٹ سائنسز کے اندر میجر سائنس ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے اور بہت زیادہ کام کیا گیا ہے۔ ڈی این اے انسان کے اندر، ہر ایک انسان کی ہر شے میں، یہاں تک کہ ایک بال میں بھی ایک ڈی این اے ہے۔ وہ جو ڈی این اے اس کے اندر ہے، جیسے کوئی کرائم سین ہو جائے تو وہاں پر ڈی این اے کلیکٹ کر لیتے ہیں، اپنے نسب کی تصدیق کرنی ہو تو ڈی این اے کلیکٹ کر لیتے ہیں، تو اس ڈی این اے کے اندر آپ کی پوری بایوگرافی ہے، آپ کی ہیریڈیٹی ہے، آپ کی پوری نسل ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ یعنی آج ڈی این اے اگر آپ کوئی جا کے، ہمارے ہاں بہت سارے سادات ایگزسٹ کرتے ہیں، کوئی اگر اس کی تصدیق کرنا چاہے تو کمپنیز موجود ہیں، وہ جا کر بتا دے گا ڈی این اے کہ یہ سید ہے یا نہیں ہے۔ یا بہت سارے عرب ایگزسٹ کرتے ہیں یا دیگر ہیں، تو ایکچولی ڈی این اے اس کو لوکیٹ کر کے بتا دے گا کہ ان کے پیچھے وہ کہاں جا کے ان کی لڑی ملتی ہے۔ تو اتنی انفارمیشن ڈی این اے میں ہے، اس کو کتنی بیماریاں لاحق ہونے والی ہیں، کتنی امراض کا یہ شخص شکار ہوگا، یہاں تک کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، ہر شے
اس کے ڈی این اے میں ہے. یہ اب سائنس اس کو گریجولی ایکسپلور کر رہی ہے کتنا جان پاتی ہے یا نہیں. اب میں اس کو فردر سمجھاتا ہوں ڈی این اے ورک کیسے کرتا ہے. جیسے کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کو تو آج ہر کوئی سمجھتا ہے. کمپیوٹر کی جیسے لینگویج ہے نا، جیسے آپ سافٹ ویئرز بناتے ہیں، کوئی پروڈکٹ کمپیوٹر میں بناتے ہیں تو اس کے پیچھے کوڈنگ ہے، لینگویج ہے. تو کمپیوٹر لینگویج کے جو الفابیٹس ہیں ان کو بائنڈری کوڈز کہتے ہیں. جیسے اے بی سی ڈی ہوتی ہے، الف بے پے، اسی طرح کمپیوٹر کی جو لینگویج کے الفابیٹس ہیں اس کو بائنڈری کوڈز کہتے ہیں، جس کے اوپر بیسک جو آپریٹنگ سسٹم ہے کمپیوٹر کا وہ تشکیل پاتا ہے. اسی طرح جو ڈی این اے کی لینگویج کے بائنڈری کوڈز جو ہیں، یعنی ڈی این اے کے جو الفابیٹس ہیں وہ جینز ہوا کرتے ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں نا فلاں کی جینز میں یہ ہے، تو یوں سمجھیں کہ اب جینز کیا ہے کہ وہ جو ڈی این اے کی لینگویج کے جو الفابیٹس ہیں اے بی سی ڈی، یہ جینز ہیں. اے ایک جین ہے، بی ایک جین ہے، سی ایک جین ہے. تو مختلف جینز کے اندر مختلف خصوصیات اور مختلف خصلتیں اس میں پوشیدہ ہیں. یعنی انسان کی عادات، اطوار، اس کی لکس، کیفیات، ہر چیز اس کے جینز میں پوشیدہ ہے، موجود ہے. اب آگے چلیں. جواب جو ان دہریجت کو اور اس افکار کے ماننے والوں کو سائنس خود دیتی ہے. 2004 میں جینیٹک سائنسز کا ایک معروف سائنٹسٹ ڈین ہیمر وہ ایک کتاب لکھتا ہے، اور اس کی کوٹیشن میں پہلے انگلش میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد سمجھاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ہر ڈی این اے میں جو جینز ہیں اس کے اندر ایک ہیریڈیٹی جین ہے، یعنی وراثتی جین ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، کسی میوٹیشن کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا. آج پہلے سے ایک چلا آ رہا جین ہر انسان کے ڈی این اے میں ہے، جس کو وہ نام گاڈ جین کا دیتا ہے، خدائی جین. وہ کہتا ہے کہ ہر ڈی این اے میں ایک خدائی جین ہر انسان کے ڈی این اے میں موجود ہے، جسے گاڈ جین کہا جاتا ہے. اب وہ سائنسدان خود کہہ رہا ہے، اور اس کا نام ہے VMAT2. اس جین کا نام ہے VMAT2. اب اس جین کی تعریف لکھتا ہے کہ یہ جو گاڈ جین ہے اس کے اندر human spirituality is influenced by heredity, and that a specific gene is called VMAT2. It carries sensations associated with the mystic experience and feelings of connecting with the larger universe. وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے، ہر انسان کے ڈی این اے میں پہلے سے ایک جین موجود ہے جو اس کا وراثتی جین ہے، جس جین کا بنیادی مقصد ہی مسٹک اور ان سین ریالٹی اور روحانیت کے اوپر اس کے اعتقاد کو پختہ کرنا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ڈی این اے میں اس بات کی جستجو پہلے ایک جین کی صورت میں رکھ دی ہے، جس جین کو VMAT2 کہا جاتا ہے، کہ ساری زندگی جب تک وہ اپنے مالک حقیقی کی تلاش نہ کرے اسے اپنی زندگی میں خلا محسوس ہوتا رہے گا، اسے اپنی زندگی میں خالی پن محسوس ہوتا رہے گا، اسے وہ جین تنگ کرتا رہے گا اور کہتا رہے گا. تو وہ اس جین کی پرنسپلی اہمیت یہ ہے کہ اسے کسی ان سین ریالٹی پر ایمان رکھنا ہے، اسے کسی ان سین اور انویزیبل ریالٹی پر یقین رکھنا ہے. یہ اللہ رب العزت نے سائنٹیفکلی ہر انسان کی فارمیشن کے اندر رکھ دیا ہے. پہلے تو ہم بات کرتے تھے نا صرف روح کی، کہ باہر سے ہدایت کا ذریعہ اللہ رب العزت نے قرآن کو بنایا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بنایا. پھر اس ہدایت کے پیغام کا محافظ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر روح کو بنایا. آج تیسری بات یاد کر کے جاؤ کہ صرف روح کو نہیں، اس مادی جسم کے ڈی این اے میں بھی اللہ رب العزت نے اس گاڈ جین کی صورت میں ایک جین رکھ دیا، جس کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ اس کے زندگی میں اس کو جھنجھوڑتے رہنا کہ یاد کرو اور ایمان لاؤ اس خالق کی طرف جس کو دیکھ نہیں سکتے، مانو اس خدا کو جس کو دیکھ نہیں سکتے، جس کو جان نہیں سکتے. اس کو جب تک وہ اس مسٹک ریالٹی پر ایمان نہیں لائے گا اس کو زندگی میں خلا محسوس ہوتا رہے گا.
تو یعنی اب ہدایت کے 3 ذرائع اللہ پاک نے بنا دیے. رشد و ہدایت کے باہر قرآن ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اندر روح ہے جو ہمارے باطن میں ہمیں ہدایت کے لیے محافظ کرتی ہے, اور ڈی این اے میں گاڈ جین ہے جو ہماری جسم کی کیمیکل فارمیشن کے اندر اللہ پاک نے رکھ دیا ہے, جو ہمیں متوجہ کرتا ہے. یعنی یوں سمجھیں, اب کوئی اگر دہریہ اور لا مذہب یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا, میں نہیں ماننا چاہتا, میں نہیں ماننا چاہتا, یا میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا, وہ اپنی بنیادی فطری ساخت کے بھی خلاف جا رہا ہے. تو یہ مرض کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے ہمارے ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو جو سمجھتے ہیں کہ شاید ماڈرنزم کی زبان دہریجت ہے, ماڈرن چال چلن کی روش اور پہچان لا مذہبیت ہے. نہیں, یہ لا مذہبیت نہیں ہے, یہ بیماری کا نام ہے. کیونکہ اللہ پاک نے ہر شے علامت کے طور پر اور دلیل کے طور پر بنائی ہے جو اس کی طرف اور اس کا پتہ دیتی ہے, اس کے وجود کا پتہ دیتی ہے, اور اس کی طرف اس کے قرب کے حصول کا ذریعہ بناتی ہے. اور اس کے سوا باقی ہر شے فریب ہے اور دھوکہ ہے. تو حاضرین گرامی, یہ کچھ باتیں, یہ کچھ دلائل ہم نے آج کی اس نشست میں کور کیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی اس کو سنیں گے ہمارے نوجوان اذہان انشاءاللہ ان کو کچھ نہ کچھ فرحت اور فریشنس ان دلائل اور عقلی بیانات سے یقیناً میسر آئے گی. اور میں امید کرتا ہوں ان تمام والدین سے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے بچوں کی نگرانی اور نگہداشت اس انداز میں کریں کہ ان کے اعتقادات, ان کے عقائد کی حفاظت کریں, انہیں پختہ کریں. اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے, ہمارے بچوں کے, اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور دنیا آخرت میں ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرخرو ہو جائے اس کی بارگاہ میں. والسلام وما علینا الا البلاغ.